اگر آپ اپنی ہی زبانی اپنے اس ادارے کا تھوڑا تعارف ہمارے ناظرین کے لیے پیش کر سکیں کہ کیسے آپ نے یہ ادارہ شروع کیا تھا؟ دیکھیے، یہ ہم نے محسوس کیا کہ جو لوگ صاحب حیثیت نہیں ہیں ان کو ایک مصروف ہاسپٹل جو ہوتا ہے اس کے اندر بڑی دشواری ہوتی ہے، اور خاص کر کے جو ہمارے پرائیویٹ ہسپتال ہیں جہاں پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ ٹریٹمنٹ گورنمنٹ ہسپتالوں سے ذرا بہتر ہوتی ہے، تو وہاں پہ ان کو دشواری ہوتی ہے کہ وہ اپنے ریسورسز سے وہ اس کے اخراجات نہیں اٹھا سکتے۔ تو آئیڈیا یہ ہے کہ شہروں میں تو پھر بھی کچھ نہ کچھ بندوبست ہو جاتا ہے، مگر جو شہروں سے باہر دیہی علاقے ہیں یا شہروں کے اندر وہ ایسے علاقے جو کہ نظر انداز ہو چکے ہیں، وہاں پہ جا کے ان کی خدمت کی جائے۔ تو ہمارا یہ موٹیو یہ ہے کہ ایسی جگہوں پہ پہنچا جائے جہاں عام طور پہ لوگ نہیں جاتے۔ تو اسی چیز کے پیش نظر ہم نے نواب شاہ جو کہ سندھ کے عین سینٹر میں ہے اس کو چنا، تاکہ وہاں پہ لوگ ہر طرف سے بآسانی یا کمپیریٹیولی نسبتاً آسانی سے وہاں پہنچ سکے، ورنہ سکھر سے لے کے کراچی تک ان کو بڑا لمبا سفر طے کر کے ہمارے پاس آنا پڑتا تھا۔ تو اب یہ جو نواب شاہ میں اسپتال ہے یہ کتنا بڑا ہے اور وہاں پر کس کس طرح کی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے؟ دیکھیں، یہاں پہ آنکھ کی تقریباً جتنی بھی بیماری ہیں ان کا علاج ہوتا ہے، مگر ہمارا زیادہ تر ہماری توجہ ایسی بیماریوں پہ ہے جن کی وجہ سے اندھا پن ہو سکتا ہے۔ اس میں جیسے سفید موتیا، کارنیا کی بیماری ہے، کالا پانی ہے، اسکوئنٹ ہے، اور ریٹنا کی بہت ساری ڈیجنریٹو ڈیزیزز ہیں جو کہ، مگر ہماری پرائرٹی جو ہے وہ ریٹنا کے لیے ہے، کیونکہ ریٹنا کی سرجری جو ہے ایک پرائیویٹ ہسپتال میں 4-5 لاکھ روپے میں جا کے ایک پڑتی ہے، اور اس پہ اگر اخراجات ہی صرف نکالے جائیں تو وہ تقریباً 80-90 ہزار تک بن جاتے ہیں۔ تو اس میں غریب آدمی تو کیا ہے کہ مڈل کلاس کا آدمی بھی اس کے لیے یہ 1-2 دن کے اندر اتنی بڑی رقم کا بندوبست کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ یہ جو بیماری ہیں ریٹنا کی عام طور پہ یا تو یہ ایمرجنسی ہوتی ہے یا ارجنسی ہوتی ہے، اور 2 یا 3 دن کے اندر اور زیادہ سے زیادہ 2 ہفتے کے اندر اندر علاج اس کا شروع ہو جانا چاہیے۔ اگر ایسا نہ ہو تو آنکھ سے اندھا پن مورلیس زندگی بھر کے لیے لازمہ ملزم ہو جاتا ہے۔ تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے کوشش کی کہ وہاں پہ جا کے ایک ہاسپٹل بنا جائے، اور یہ ہاسپٹل جو ہے اس کی پورا ایریا تو 1 ایکڑ ہے، اور اس کے اوپر ابھی تک ہم نے 10,000 اسکوائر فٹ ایریا جو کور کیا ہے، جس میں ساری سہولیات ہیں، 2-3 کنسلٹنگ روم ہیں، 2 آپریشن تھیٹرز ہیں، اور باقی انویسٹیگیٹو لیزر رومز، ہر چیز کی فیسلٹی موجود ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے وہاں پہ صرف ابھی 2 سال ہوئے ہیں ہمیں کام کرتے ہوئے، اور اس وقت اس قدر وہاں پہ ضرورت محسوس کی جا رہی ہے کہ وہ جگہ کم پڑ رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ آنکھوں کے علاج کے علاوہ آپ کی آرگنائزیشن جو ہے وہ لوگوں کی مدد کس کس ڈومین میں کر رہی ہے؟ دیکھیں، ہمارا ڈومین تو صرف آنکھوں کے علاج کا ہی ہے ابھی، البتہ یہ کہ ہمارا اگلا پروگرام یہ ہے کہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جب ڈاکٹر صاحبان دیکھتے ہیں کہ بھی اب آنکھ کا علاج نہیں ہو سکتا، وہ کہتے ہیں بس جی اب ہم کچھ نہیں کر سکتے، تو ہم ذرا اس سے بھی آگے جا کے خدمت کرنا چاہتے ہیں کہ ریہیبلیٹیشن آف دی بلائنڈ، اور ان کے لیے ایک اسکول قائم کیا جائے۔ تو ہمارے ایک مخیر حضرات ہی ہیں جو کہ ہمارا جو 1 ایکڑ زمین ہے جو پہلے کسی نے دی، اس کے بالکل ہی قریب ایک صاحب نے ہمیں 1 ایکڑ زمین اور دی ہے اس پرپس کے لیے۔ تو انشاءاللہ یہ ہماری آئندہ کے پروگرام میں شامل ہے کہ ہم ایک اسکول فار دی بلائنڈ بھی بنائیں گے، اور آنکھ میں اٹ سیلف کوئی 10 کے قریب سب اسپیشلٹیز ہیں، جیسے کارنیا، گلاکوما، ڈائبٹیز، ہیریڈیٹری ڈیزیز، ریٹنا،
so many of them. تو ہم ہر ایک شعبہ کو الگ الگ ایک انٹرنیشنل معیار تک لانا چاہ رہے ہیں، اور اس میں ابھی تک 10 میں سے تقریباً 8 جو ہیں ان کے لیے ہمیں اسپانسر مل چکے ہیں، ان کا کام شروع ہے، کنسٹرکشن ہو رہی ہے بلڈنگ کی. تو انشاءاللہ 2-4 سال کے اندر اندر یہ ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا اور ایک ٹرشری لیول کا آئی ہاسپٹل ہوگا جس میں ساری سہولیات ہوں گی. اگر آپ ہمیں کچھ نمبرز بتا سکیں، کچھ اسٹیٹسٹکس بتا سکیں کہ کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں 100 میں سے پاکستان کی اگر بات کی جائے کہ جن کو آنکھوں کا علاج صحیح طریقے سے میسر نہیں ہوتا اور اس کی وجہ سے وہ بلائنڈنس کی طرف چلے جاتے ہیں؟ یہ تو تقریباً 7 to 8% جو ہماری پاپولیشن ہے اس کے اندر ویژول امپیئرمنٹ یا بلائنڈنس ہوتی ہے، یو سی. تو اور انفارچونیٹلی یہ نمبر کوئی بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. اور بلائنڈنس بھی 2 قسم کی ہے، ایک جو ہے ریورسیبل ہے اور دوسری ارریورسیبل ہے. اور جو اوائڈیبل بلائنڈنس ہے وہ تو زیادہ تر ریمپنٹ ہے، اور اسی کے لیے اس قسم کی چیریٹیز جو ہیں وہ بنائی جا رہی ہیں کہ کم از کم جن چیزوں کو ہم روک سکتے ہیں ان کو تو روکیں. اور آپ کا ادارہ جو ہے وہ اب تک کتنے، اگر ہم کوانٹٹی کی بات کریں تو کتنے لوگوں کو جب سے یہ ادارہ بنا ہے ٹریٹ کر چکا ہے؟ دیکھیں، ہم نے شروع کیا تھا سپٹمبر 2019 میں، اور 2 مہینے کے بعد پھر یہ کرونا وائرس شروع ہو گئی، تو ہاسپٹل تقریباً 1 سال کے لیے بند رہا. پھر آہستہ آہستہ سے پک اپ کرنا شروع کیا. تو اس وقت یہ ہے کہ ہمارے ہاں تقریباً 150 کے قریب روزانہ مریض آتے ہیں جن کا کمپلیٹ فری علاج کیا جاتا ہے، اور ہر ہفتے کے اندر تقریباً 50 آپریشن تو سنڈیز کو ہوتے ہیں، اور باقی 5-10 آپریشن ہر روز بھی ایمرجنسی کے طور پہ ہوتے رہتے ہیں. تو آل ان آل ایک مہینے کے اندر کو 300 کے قریب آپریشن ہو جاتے ہیں، اور سمجھیں کہ 4-5 ہزار کے قریب مریض آتے ہیں. اور یہ ابھی ہم بالکل بہت ینگ ادارہ ہیں، میں کام کرتے ہوئے تو شروع 2 سال میں ہوئے ہیں، اور کام کرتے ہوئے تو چند مہینے ہوئے ہیں. اور انہی مہینوں میں یہ ہوا ہے کہ ہمارے پاس جو موجودہ سہولیات ہیں 10,000 اسکوائر فٹ پہ وہ اتنی کم پڑتی ہیں کہ جگہ نہیں ہوتی لوگوں کے بیٹھنے کی. تو ہم ایز اے ایمرجنسی اس کو 1 سال میں تقریباً اگر ہم تخمینہ لگائیں تو سالانہ بجٹ آپ کو کتنا ریکوائرڈ ہوتا ہے تاکہ جو ہمارے ناظرین آپ کے اس کار خیر میں حصہ ملانا چاہیں ان کے سامنے ایک فگر آ جائے؟ ہمیں اس وقت تو یہ ہے کہ اس کی جو رننگ کاسٹ ہے تقریباً 1 سال میں 2 کروڑ روپے ہے. اور مگر چونکہ ہم نے ساتھ اس کی کنسٹرکشن بھی کرنی ہوتی ہے، تو اس لیے ہمارے اس وقت ایسٹیمیٹڈ جو ہے وہ ہے تقریباً 50 کروڑ کا منصوبہ، جو کہ ہم نے 4 سال کے اندر مقرر کرنا ہے، اس کو پایا تکمیل پہ لانا ہے. تو ہم تقریباً آدھے تک تو پہنچ چکے ہیں. ہم 20,000 اسکوائر فٹ جو ہے اس کی کنسٹرکشن شروع کر رہے ہیں. باقی جو ہے وہ اتنی ہی بلڈنگ جو ہے مختلف یونٹس میں آہستہ سے 4 سال کے اندر انشاءاللہ ہم اس کو مقرر کریں گے. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ ادا کریں گے ڈاکٹر محمد مختار احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.